پیسہ کمانے کے ذرائع دو ہیں، ایک ہے حلال، ایک ہے حرام۔ دنیا میں حرام ذریعے بھی کمائی جاتی ہے، کمائی ہوتی ہے، حلال ذریعوں سے بھی۔ آج کے زمانے کی بے شمار خرابی میں سے ایک بدترین خرابی یہ ہے کہ اکثر انسانوں کی سوچ یہ ہے بس پیسہ مجھے ملنا چاہیے، اس سے بحث ہی نہیں کہ حلال ہے کہ نہ حرام، وہ کسی اور کا حق تو نہیں میں کھا رہا ہوں، میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، میں فراڈ تو نہیں کر رہا ہوں، دوسرے انسانوں کو زہر کھلا کر کے اپنا پیسہ کمانا، یہ اسی کی مثال ہے۔ یتیم کھانے کے نام پر لوگ پیسہ جمع کریں گے، مسجدوں کے منتظمین مسجد کا آیا ہوا پیسہ غلط استعمال کریں گے، دین کے نام پر چلنے والا ادارہ پیسہ آ رہا ہے اور غلط استعمال ہو رہا ہے اپنی ذاتوں پر۔ انسان خود خوشی محسوس کرتا ہے، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، میں نے ایسا مکان بنایا، میں نے ایسے کپڑے پہنے، اور سورس اس کا جائز نہیں، حرام ہوتا ہے۔ اور بے شمار انسانوں کو خیال ہی نہیں اس کا کہ ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حرام ذریعے سے کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کا پیسہ غلط طریقے سے مت کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسرے کا پیسہ مت کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرئ ان یأکل مال اخیہ الا بإذن نفسہ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے کا پیسہ غلط طریقے سے کھائے۔ غلط ذریعے سے پیسہ کمانے کا رجحان اتنا عام کہ شاید ہی کوئی ہمارا شعبہ ہوگا، شاید ہی کوئی ہمارا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شعبہ بچا ہی نہیں ہے جہاں حرام نہ ہو۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نام پر غلط طریقے سے پیسہ کمانا، ہسپتالوں میں ہسپتالوں کے ذریعے سے غلط پیسہ کمانا، تعلیمی ادارے کے ذمہ داران بھی، ٹیچرز بھی، حتیٰ کہ چپراسی بھی غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے۔ شکلیں اس کی کیا کیا ہیں اس کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر سے لے کر کے ایچ.او.ڈی سے لے کر کے نیچے تک بے شمار لوگ غلط طریقے سے پیسہ کمائیں۔ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا، اس نے فیس لی، فیس لینا اس کا حق ہے، اس کے بعد یہ ریفر کرتا ہے اس کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس، یا تو اس لیے کہ ضرورت ہے، اور یا پھر اس لیے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اور مزید فیس لے گا، پھر وہاں سے بھی کمیشن لے گا، یا اس کو کئی قسم کے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ان کئی قسموں کے ٹیسٹ کرانے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں سے مجھے کمیشن لینا ہے۔ ظاہر یہ کمیشن لینا جو ہے یہ وہی حرام ہے، اور یہ اس لیے کمیشن ٹیسٹ کروا رہا ہے تاکہ وہاں سے میں ان لیب والوں سے ان کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہے تاکہ ان سے میں پیسہ کما سکوں۔ کورٹوں میں وکیل جان بوجھ کر کے کیس اس طرح کھڑا کرے گا تاکہ دوسرے سے پیسہ کھینچا جا سکے، اور اگر اسے لگے کہ نہیں کھینچ رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کرے گا، جان بوجھ کر کیس کو لمبا کرنا اس غرض سے تاکہ میرا جو کسٹمر ہے اس کا مجھے پیسہ ملتا رہے، کیونکہ اگر فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر دودھ دینے والی یہ گائے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو جس سے پیسہ کمانا ہے۔ وومن کمیشنوں کے ذریعے یا کورٹوں کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں سے غلط طریقے سے پیسہ کھینچتی ہیں، عورتیں وکیل وکالت کر رہا ہے، جج صاحب فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور وہ حرام فیصلے ہوتے ہیں، حرام فیصلے کہ جج نے لکھا تمہیں اتنا پیسہ ایسے دینا ہے، اس کے پیچھے قانون کہاں ہے وہ اس کی بھی ضرورت نہیں، شریعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیوی کہتی ہے میں رشتہ ختم کروں گی تب جب مجھے اتنا پیسہ ملے گا، یہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے پرواہ نہیں، ملنا چاہیے، اور ڈیمانڈیں ہوں گی لاکھوں کی، وہ کورٹوں میں پتہ چلتا ہے۔ دکاندار فراڈ مال بیچے گا تاکہ مجھے زیادہ نفع کم ہو، دوائیاں بیچنے والے ایکسپائر دوائیاں بیچیں گے، دوائیاں بیچنے والے ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچیں گے، دوائیاں بیچنے والے ان کمپنیوں کی دوائیاں بیچیں گے جن کمپنیوں کی دوائی بیچتے تو مارجن زیادہ ہوگا اور دوائی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ بھائی اپنے بھائی کی پراپرٹی دبائے گا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کی وفات ہوئی، مرنے سے پہلے جب گھر والوں کو لگا یہ مرنے والا ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دیا، ایک بیٹا ڈھونڈ رہا ہے اس کا پاس بک کہاں ہے،
اور دوسرا بیٹا ڈھونڈ رہا ہے اس کے جیب میں کتنا پیسہ ہے، کیونکہ اگر میرے ہاتھ میں پاس بک آ گیا تو تاکہ میں دوسرا بھائی نہ لے جائے، اور دوسرا بھائی ڈھونڈ رہا تھا اس کے جیب میں پیسے کہاں کہاں ہیں اور لاکر میں کہاں پیسے رکھے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو غرض یہ کہ حرام پیسہ کمانے کا رجحان اس قدر عام ہو گیا، جناب ادارہ چلانے والے دین کے نام پر ادارہ چلا رہا ہے، اور جو پیسہ آ رہا ہے چندے کے نام پر، اس چندے کے نام کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے، کہیں اپنے ذات پر، کہیں اپنے گھر والوں پر۔ یتیم خانے والا پیسہ جمع کر رہا ہے، یہ جو پیسہ یتیموں کے لیے آیا اس نے اس اپنا دفتر سجایا، اور اپنا دفتر سجایا ہے، اس میں پینلنگ ہے، اس میں 1-1 لاکھ روپے کے ٹیبل ہیں، اور وہ یتیموں کے نام پر پیسہ آیا ہوا۔ وہ غرض یہ کہ حرام پیسہ کمانے کا رجحان اتنا عام، اتنا بڑھ گیا ہے کہ دین والے بھی اور دین سے دور افراد بھی اس میں مبتلا ہوئے۔ میرے بھائی نے مجھ سے فون پر بتایا کہ وادی سے ہمارے علاقے میں، بانہل سے پار، کہتا ہے وادی سے ہمارے علاقے میں 15-20 سال سے ایک صاحب آ رہے ہیں، ہر 5-6 مہینے کے بعد آ کر کے کہتے ہیں ہمارے یتیم خانہ ہے، اس یتیم خانے کے لیے ہم ہاسپٹل میں چندہ کرتے ہیں، یا ہاسپٹل میں بڑے ڈاکٹر ہمارے جاننے والے ہیں اور HOD ہیں، تو HOD نہیں بلکہ BMO یا CMO ہیں، تو ہسپتال کے تمام سٹاف سے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں یتیم خانے کے نام پر۔ کہا 10-12 سال ہو گئے یہی کرتے ہوئے، آج ہمیں خیال آئے معلوم کریں گے یتیم خانہ ہے کہاں، تو مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں یہ معلوم کرو یتیم خانہ کہاں ہے۔ اتفاق سے میں نے ہمارے مدرسے میں اس گاؤں کا بچہ تھا، اس بچے سے میں نے پوچھا تمہارے گاؤں میں اس طرح کوئی یتیم خانہ ہے؟ تو بچہ کہتے جی یتیم خانہ تو نہیں ہے، لیکن چند آدمی ایسے ہیں کہ وہ یتیم خانے کے نام پر 15-20 سال سے پیسہ جمع کر رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ حرام ذریعے سے پیسہ کمانا، دفتروں میں جھوٹے بل بنیں گے، دفتروں میں جھوٹے بل بنیں گے، اور بل پر اوپر سے لے کر نیچے تک سارے دستخط کریں گے، اور اس سے پیسہ نکلے گا، اور جس کام کے لیے بل بن رہا ہے وہ کام ہوا ہی نہیں۔ تقریباً ہر طبقے کا حال ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس کے پرواہ نہیں۔ ہر انسان کوشش کرے کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی اس وقت سردیوں کا موسم ہے، بہت سارے وہ لوگ کہ جو یہاں کشمیر میں ملازمتیں کرتے ہیں، ملازمتیں نہیں مزدوریاں کرتے ہیں، بہار بنگال کے لوگ، اور عام طور پر بہت سارے ان میں سے سردیوں سے پہلے واپس نکل جاتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کشمیری کام کراتے ہیں، اور کام کرانے بعد کہتے ہیں کل دیں گے، پرسوں دیں گے، وقت آئے گا، یہاں تک کہ ہمارے واپسی کا وقت ہوتا ہے، ہم ٹکٹ بنا کر کے رکھتے ہیں، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فلاں دن کا ٹکٹ ہے، تب تک وہ ٹالتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہم واپسی کا وقت آتا ہے، ہم پیسہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، تو ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں، کام ہم سے کرائیں گے بعد میں پیسہ نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک شخص روتے روتے کہہ رہا تھا، کہنے لگے جناب میں نے فلاں گھر میں پینلنگ کی ہے، فلاں گھر میں پینلنگ کی ہے، نہ اس نے پیسے دیے نہ اس نے پیسے دیے، گھر والے میرے اس انتظار میں یہ پیسہ لے کر کے آئے گا، میں نے ٹکٹ بنا لیا، میں جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جاؤ تم، وہ بعد میں ہم بھیجیں گے، 6 مہینے تک پیسے دینے، بعد میں کہاں بھیجے گا وہ۔ یہ جو مزاج بن رہا ہے کیا، دوسرے کا پیسہ ہڑپ کرنا، دوسرا کا حق ادا نہ کرنا، پیسہ دبا کر کے رکھیں گے وہ دیں گے نہیں، پیمنٹوں کے سلسلے میں اور حرام ذریعے سے پیسہ کمانے کا جو رجحان ہے وہ یہ دونوں قابل اصلاح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه ام من الحلال ام من الحرام، ایک وقت آئے گا کہ لوگ بس ہر ایک انسان کی دوڑ ہو کہ پیسہ میرے پاس آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام نہیں آنا چاہیے، چاہے مجھے اس کے لیے لوگوں کو زہر کھلانا پڑے، چاہے مجھے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جناب پکانے والا کہے گا فلانے گوشت کا ہے، یہ اس گوشت کا نہیں، یہ کسی اور گوشت کا ہے۔ جناب دکاندار مہیا کر رہا ہے وہ والا گوشت جو شرعی طور پر ذبح شدہ نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہاں کا گوشت میں بیچوں گا تو اس میں مارجن کم ہے، میں باہر کا وہ والا گوشت بیچوں گا کہ جس گوشت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو باہر کی آنے والی پولٹری اور باہر کا آنے والا گوشت جو یہاں کھایا جا رہا ہے کہ سر باہر کا آیا ہوا گوشت ذبح شدہ ہے، پیک شدہ ہے، کچھ نہیں پتا کس نے ذبح کیا، اور مسلمان نے کیا یا غیر مسلم نے کیا، اور لوگ کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔
باہر کی آئی ہوئی پولٹری کھائی جا رہی ہے، ہوٹلوں میں کھلائی جا رہی ہے، ہم کو اپنے پیسے کمانے ہیں، بعد میں ہم حلال کرا رہے ہیں اور حرام کرا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، ٹاپک ختم ہو رہا ہے، کہ ہر آدمی دیکھے میں جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میں جو پی رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میں جو پہن رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میں اپنے گھر کی کر رہا ہوں یہ حلال پیسے سے کر رہا ہوں یہ حرام۔ اور یہ یہاں تک پہنچا کہ جناب لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں حرام پیسہ سے۔ کمپنی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر ہماری اتنی دوائیاں آپ بکوائیں گے تو ہم آپ کو عمرہ پیکیج، عمرہ ٹکٹ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑ لگا، کب ان کی دوائی اتنی بھی بیچوں گا تاکہ مجھے عمرے کا ٹکٹ ملے، یہ عمرہ ہوگا؟ بہرحال ہر انسان کو فکر کرنی ہے کہ میرے پیٹ میں، میرے بدن پر، میرے گھر میں، میری جیب میں حرام پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ بس حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے پریشان حال، تباہ حال، مصیبت زدہ، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود تلک بلک کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنی پریشانی اللہ کو سناتے ہیں۔ رب اغبر اشعث، کتنے ہی انسان ایسے جو تباہ حال ہیں اور اللہ کو بلک بلک کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مگر اللہ سنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنتا ہے؟ اس لیے کہ کھانا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، تو اللہ کہاں سنے گا؟ رب اغبر و اشعث یقول یا اللہ، ٹھیک، وملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، فانا یستجاب، اللہ کیسے سنے گا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ ہر انسان اس کی فکر کرے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جس طرح سے بھی آپ کا پیسہ کما رہے ہو، کمائے کے ہزاروں ذریعے ہیں، مزدوری کر رہے ہوں تو، انڈسٹری چلا رہے ہوں تو، ملازمت کر رہے ہوں تو، پرائیویٹ ملازم کر رہے ہوں تو، گورنمنٹ کے اداروں میں ملازمت کر رہے ہوں تو، اونچے عہدے پر ہوں تب اور نچلے درجے پر ہوں تب، چپراسی ہو یا کوئی منسٹر صاحب ہوں یا افسر صاحب ہوں، ہر ایک کو انسان کو فیصلہ کر کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام۔ مولانا صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا چیئرمین صاحب ہوں یا مزدور صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، وہ صاحب اپنی جگہ رکھو، ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال آ رہا ہے یا حرام۔ ایسا نہ ہو کہ کرسی کے گمان میں، کرسی کے گھمنڈ میں آپ کو پرواہ نہیں ہے اور کھینچ رہے ہیں پیسہ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی غربت کے چکر میں آ کر کہیں گے میں غریب ہوں، جیسا مجھے موقع لگے کہ ویسا میں پیسہ کماؤں گا، نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی ذہانت سے کہے گا میں تو ایسا تگڑم کرتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں پیسہ کما رہا ہوں۔ تو اپنی ڈگریاں، اپنے عہدے، اپنا علم، اپنی کرسیاں، اپنی ذہانت، جن تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے حرام پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاشانے میں آپ کے گھر میں حضرت حسن آئے۔ حضرت حسن چھوٹا بچہ تھا، اتفاق سے بوری میں کھجوریں تھی اور وہ کھجوریں زکوٰۃ کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی خاندان پر زکوٰۃ کو حرام کیا تھا، تو حسن نے وہ کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھلانگ لگا کر کے اور آ کر کے ان کے منہ سے کھجور نکالی، فرمایا حسن یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایک کھجور کھانے نہیں دی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو۔ بیٹی کے بچے بہت پیارے ہوا کرتے ہیں، ناناؤں کو اپنی بیٹوں کے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت پیارے تھے حسن و حسین، اتنے پیارے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک نواسی تھی امامہ، بخاری میں حدیث ہے، امامہ حضور کی بیٹی ہے امامہ۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آ کر کے پیچھے لٹک گئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کندھے پہ لٹکایا رکھا اور نماز پڑھی۔ آپ نے سوچا جو ہی میں رکوع سجدہ کروں گا یہ گر جائے گی، آہستہ سے اس کو نیچے اتارا، پھر رکوع سجدہ کیا، اور جب اگلے رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو انتظار کیا امامہ پھر پیچھے لٹک جائے گی، چنانچہ امامہ میں پھر اور میں پھر لٹک گئی، اور اس کا پھر حضور کھڑے نماز پڑھ رہے اور امامہ پیچھے لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا پیار، مگر اس کے باوجود آپ نے کہا حسن یہ حرام تمہارے لیے، یہ نہیں کھا سکتے، ایک کھجور نہیں کھانی تھی۔ بہرحال حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بس موضوع ختم ہو گیا۔ دوسرا موضوع، حضرات یہ تو ویسے ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس وقت ہمارے یہاں کشمیر میں یہ مصیبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نمبر ایک جنات کے اثرات، اور نمبر دو جادو اور سحر۔ بے شمار لوگ پریشان حال۔ اس حوالے سے کئی پہلوؤں سے گفتگو کرنی ہے،
اور وہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ حفاظت کی جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو عطا کی تھی ان میں سے اکثر چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جنات اور زہر کا اثر اور جادو کا اثر کم ہوگا. صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں گے، جادو کا اثر اور زہر کا اثر اور جنات کا اثر کم ہوگا. بیت الخلاء جاتے وقت دعائیں پڑھنی ہے اور بیت الخلاء نکلتے وقت دعائیں پڑھنی ہے. جب یہ پابندی سے کریں گے تو جنات کو جادو کا اثر کم ہوگا. پاک صاف رہیں گے، پاک صاف رہیں گے. اچھی طرح سے سمجھیں، غسل فرض ہو گیا، چاہے غیر شادی شدہ تھا تب غسل فرض ہوا اور شادی شدہ ہے تب غسل فرض ہوا. جب بہت دیر تک جنبی حالت میں رہیں گے، بے غسل رہیں گے، تو جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے. غاروں میں ذکر اذکار ہوا کرتا تھا، تلاوت ہوا کرتی تھی، نمازیں ہوا کرتی تھے، تو جنات کے اثرات اور جادو کے اثرات نہیں ہوتے تھے. جب گھروں میں وہ ختم ہو گیا تو مصیبت ہی آ گئی. چنانچہ باقاعدہ ایک جن نے ایک عالم سے کہا، اور وہ نیک جن، اس جن نے باقاعدہ دعوت ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، وہ ہے ہی نہیں. لہذا ہماری کمیونٹی کے بہت سارے جو برے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیت الخلاء جاتے وقت اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء کے اندر جنات فوراً آ جاتے ہیں، فوراً آ جاتے اور اثرات ڈالتے ہیں، کیونکہ فرشتے اندر داخل نہیں ہوتے. تو آپ نے فرمایا اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں خبیث جنات مرد نر ہو یا مادہ ہو، من الخبث والخبائث. بے شمار لوگوں کو دعا یاد نہیں، بے شمار لوگوں کو دعا یاد ہے وہ پڑھتے ہی نہیں. ایسے بھائی بھی ہیں کہتے ہیں ہم نے تو زندگی میں کبھی پڑھی ہی نہیں ہے دعا. اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں MC کیا کیسے، اور جب پریشان ہوتے ہیں پھر ڈھونڈتے ہیں حل. تو ایک تو وہ تمام اعمال کریں جن اعمال کے نتیجے میں آپ بھی ان مصیبتوں سے محفوظ رہیں گا. نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے تو فوراً یہ نہیں کہنا ہے کہ جناب میں خبر کیم کیا حکومت کے لیے. یہ کھٹ سے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ خبر کیم کیا حکومت. اور بعض دفعہ ہمارے یہ جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہیں وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں، مہارت ہوتی نہیں ہے. بس کچھ بھی ہو جائے دبنے سے خبر کیا تم کے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ذرا سا سر میں درد ہو گیا جناب تم پر جادو ہے، پیٹ میں درد ہو گیا جناب تم کو جنات ہوگا، تو ہر چیز کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. چنانچہ ایک ماہر جنات کا کام کرنے والے شخص نے کہا کہ بہت سارے کیسوں میں نہ جنات کا اثر ہوتا ہے نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی تکلیف ہوتی ہے. تو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن کی کچھ قسمیں ہیں، اس میں ٹینشن کی کچھ قسمیں ہیں، اس میں انزائٹی کی کچھ شکلیں ہیں. ان شکلوں کی بنا پر وہ کہتے ہیں تم کو قطع نہیں، تو فوراً جادو کہہ دینا، فوراً زہر کہہ دینا، فوراً یہ جو ہے جنات کا اثر کہہ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور انسان جو ہے وہ چونکہ توہم پرست ہے تو وہ فوراً کہنے لگا میں خبر کیا کروں، میں پوچھتا ہوں. اب وہ گھومتے رہیں گے، کبھی کسی ایک کے پاس جائیں گے کبھی دوسرے کے پاس جائیں گے. تو فوراً اپنے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ جناب مجھ پر جنات مسلط ہو گئے یا مجھ پر زہر کا اثر ہوگا. جب تک کوئی واقعتاً ماہر انسان نہ کہے تب تک نہیں. بے شمار بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسمانی نہیں دماغی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دماغی بیماریوں کو لوگ اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ تم کو جادو کیا گیا، تم کو سحر کیا گیا، تم کو یہ کیا گیا. اور اسی کا ایک بدترین پہلو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے شمار انسان وہ ہیں جو دوسروں پر جادو کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور جنات مسلط کراتے ہیں. چنانچہ وہ جنات کہتے بھی ہیں کہ مجھ سے سوچ نہ ہو، مجھے بھیجا گیا، اور یہ حقیقت ہے. جادو کرتے اور کراتے ہیں. تو یہ جادو کرنے اور کرانا جو ہے اس کی بیس ہوتی ہے حسد، اس کی بیس ہوتی ہے دشمنی، اس کی بیس ہوتی ہے نفرت، اس کی بیس ہوتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا. اس لیے جادو کریں گے اور کرائیں گے. اور جو کرنے والے وہ افراد ہوتے ہیں ان کو اپنا پیسہ کھینچنا ہوتا ہے. چاہے بیویاں آئیں گی شوہروں کے خلاف، بھائی آئیں گے بھائیوں کے خلاف، ملازم آئیں گے افسروں کے خلاف، دوست آئے گا کسی کے خلاف. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ساسیں اپنے بہوؤں پر اور بہویں اپنے ساسوں پر جادو کراتی ہیں، اور وہ کرنے والے خود ہی بتاتے ہیں. اور اس میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس سے بھی پیسہ لے گا اور بعد میں اس کا علاج کرے گا، اس سے بھی پیسہ لے گا. تو پیسہ اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے. اس میں یہ بھی سمجھنا ہے یہ جادو کرانے کے لیے کسی کے پاس جانا، یہ جانا ہی انتہائی بدترین جرم ہے. اور جادو کرنا اس سے بدترین جرم ہے. اور ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا کہ بعض شکلوں میں یہ جادو کرانے والا اور جادو کرنے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں. کچھ شکلیں ایسی ہیں تو لکھی ہوئی ہیں.
मैंने पहले भी पढ़ा और अब भी पढ़ा। गुनाह कबीरा तो होता ही होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इसलिए जादू सीखना भी हराम है और जादू सिखाना भी हराम है। अलबत्ता अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं इस गरज से सीखूंगा ताकि मुसीबत ज़दा इंसानों की मैं मदद कर सकूं, इलाज कर सकूं, सहर ज़दा इंसानों का भी इलाज कर सकूं, इस गरज के लिए मैं सीखता हूं, तो उसको शरीयत इजाजत देती है, मेरे साथ बैन लगाती है, खबरदार इस जादू को किसी के खिलाफ इस्तेमाल मत करना। ये तावीज़ों का काम किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बदतरीन है वो लोग कि जो किसी के कहने पर किसी पर जादू करें, किसी के कहने पर किसी के खिलाफ तावीज़बाजी करें, किसी के सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ करें और जादू करें। बदतरीन है वो लोग। इसका कारोबार क्यों आगे चल रहा है, तावीज़ कराएंगे। इसकी सेहत इतनी अच्छी क्यों है, चलो मैं तावीज़ कराता हूं। इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा क्यों है, इसको मैं तावीज़ कराऊंगा। और ये अमल बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंचता है, बाज़ दफा आलिम भी इसमें मुब्तला हो जाते हैं कि आलिम कहते हैं फलां आलिम को लोग ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, मैं उसको जादू कराऊंगा। फलां वाइज का वाइज बहुत अच्छा चल रहा है, मैं उसको जादू कराऊंगा। तो बदतरीन जुर्म है। और इसी में ये जो इलाज का काम करने वाले, तावीज़ों का काम करने वाले पीर हज़रात, उसको कभी जरिया बनाते हैं पैसा कमाने का। जनाब तावीज़ लिखा 11,000 आज इंदी ने अंवर है, इसके बगैर ये असर ही नहीं करेगा। अच्छी इसमें कोई गलत चीजें भी कराएंगे कि साहब आपको फलाने किस्म का काट लाना है, और वो काट ढूंढ रहे थक जाएंगे। तो गरज ये कि ये जो तावीज़ों का काम करने वाले हैं वो अच्छी तरह से पहले ये समझें कि हम धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आप माहिर नहीं हैं और आप कहते हैं मैं इलाज करूंगा। बेशुमार ऐसे इंसान है जो बताएंगे तुमको ये है, बाद में इलाज नहीं करते। बता दिया आपने इलाज करके दिखाओ, लेकिन इलाज नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें कभी ऐसा भी होता है कि कोई माहिर होता है वो इलाज करता है, उसको फिर असरात आएंगे, क्योंकि वहां वो आदमी बैठा हुआ नहीं है। एक जादू उतार दिया, उसने फिर दोबारा किया, ये तो उतार दिया फिर दोबारा किया। ऐसी चीजें समझने और समझाने की है। इस वक्त अवाम में अवामी गुफ्तगू करनी है। मुझे सिर्फ जनरल में बताना है, नंबर 1 तवहम परस्ती में मुब्तला मत हो। फौरन ये नहीं कहना जरा से कुछ हो गया बेशकमता कहता हूं मुझे किसी ने कर दिया है कुछ, मैं हुई नहीं ठीक, तवहम परस्ती में मुब्तला नहीं होना है। खुद किसी के खिलाफ इस तरह की कोई गलती नहीं करनी है। किसी के पास इस गरज के लिए जाना कि दूसरे के खिलाफ तावीज़ करना है, नहीं। और क्योंकि बड़ी मुसीबत यह है कि वो जाएंगे पीर साहब से कहेंगे बस खानदार बात है रोजुन आज दिदका तावीज़, बस मेरा शौहर जो है वो मेरी बात पर नाचना चाहिए, आज दिदका तावीज़। सीधे कहना चाहिए कि अपना रवैया ठीक करो, अपने शौहरों से मोहब्बतें करो, शौहर तो उनसे मोहब्बत करेगा, और उसके बाद ये तावीज़ कर तावीज़। फिर शौहर को अगर हाथ लग गया वो कहेंगे मैं तुमको बचे तावीज़, बस हो गया घर में झगड़ा। और इसी में एक पहलू और भी है और वो बहुत अफसोसनाक है, वो ये रिश्ता तय हो रहा है, कोई पीर साहब आकर के कहते हैं तो चुनो सितारे वाला। जनाब आपको कहां ये सितारे लगे हुए हैं, इसके साथ रिश्ता नहीं होगा। चुनाचे बना हुआ रिश्ता था यहीं करीब में, रिश्ता तय हो चुका। रिश्ता तय होने के बाद किसी साहब ने कहा मुंचुन सितारे वाला, इनका सितारा जुड़ता नहीं आपस में। लड़के वालों ने इनकार कर दिया। लड़की वालों ने कहा क्यों? कल का हमको फलाने पीर साहब ने कहा तो उन्होंने सितारे वाला। लड़के वाले पहुंच गए, उसके बाद ऐसा कौन सा ये कुछ सितारे हो गए लड़ाई वहां। फिर वो मुझे फोन कर रहे थे जनाब ये क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई इस तरह से मकान बनाना है, कहने लगे जनाब पहले हमको देखना पड़ेगा साइज कौन सा आएगा और दिन कौन सा होगा, और उसके बाद फिर आपने देखा मुंह किधर को करना है और आफताब की तरफ करना है या नहीं, उसके लिए हमको कुछ तावीज़ लिखने हैं, फिर कोई नक्शे बनाने हैं। ये सब तवाहम परस्ती है। बच्चे का नाम रखा गया, नाम बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा नाम है, बच्चा बीमार हो गया। जो ही बच्चा बीमार हो गया ले गए किसी के पास, कहने लगे हमसे चुनावी तो को जनाब आपके पास कौन सी तराजू है जिस तराजू से आप ये नामों को नापते हैं। नाम है बेहतरीन बशीर अहमद, ठीक है, बच्चा बीमार होगा, बीमार तो होते हैं, कभी छाती खराब होगी, उसमें असल में हम केयर करना नहीं जानते। वहां हमारी माएं केयर करने में गलती कर जाती है। दूध पिलाया बच्चे को लेटे लेटे, बच्चे को लेटे लेटे दूध पिलाना बच्चे के सेहत के लिए मुज़िर है, ठीक है। जो दूध पिलाने का तरीका आपको नहीं मालूम है, बच्चे को उठा करके दूध पिलाना है और बंद करके दूध पिलाना है। अब जब वो बिस्तर पर लेटे लेटे बच्चे को वहीं दूध पिलाएगी, और ऐसा हो सकता है कभी उसका मैदा खराब हो जाएगा, ऐसा होगा कभी उसकी छाती खराब हो जाएगी, वो ठीक नहीं रहता। अब ये औरत फर्जन है ये बच्चा मेरा ठीक रहता ही नहीं, आगे तो अख दो ब्याह एक दिन कुछ तेल में पी रसनिश, उसके बाद ले पीर साहब के बाद पीर साहब हमेशा नाव भी गो बंद सुनाओ भाई इसमें क्या नाम है खराबी। क्या लगा हमको दिखाना वो कौन सी तराजू है। जिस तराजू हमारे एक आलिम है, उनको किसी ने कहा जनाब हमने बच्चे का नाम रखा था महमूद, ये बच्चा बीमार रहता है, तो हम किसी के पास गए और उनसे जाकर कहा बच्चे को देखो, उसने कहा बच्चा नाव गुम,
تو یہ ہمارے عالم تو کہ تھوڑے گرم مزاج کے ہیں، اس نے کہا اس کو جا کر کے کون سے مشوگا بیان. بہرحال ان تمام یہ ستارے ڈھونڈنا ان کی کوئی حقیقت نہیں. علم نجوم کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے. نام بہت اچھا ہے، نام اس لیے چینج کرنا کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا کبھی ہوگا بھی ٹھیک، کبھی ایسا ٹھیک ہو اسے دھوکہ لگ جائے گا. اسی طرح سے کبھی بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کڑے لگائیں گے، لوہے کے کڑے. اس لوہے کے کڑے سے کیا ہوگا؟ اب اس پڑھنے نظر. اور جناب والا یہ تو غیر مسلم ہے، کبھی وہ مرچیں لٹکائیں گے اور کبھی وہ لیموں لٹکائیں گے، کسی کے نظر بد نہیں لگے گی. اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا کہ ٹرک والا جو ہے وہ جوتا لٹکاتا ہے، اس کے اثرات مسلمانوں میں بھی آ گئے. ہم بھی بچائیں گے اپنے آپ کو نظر بد سے، ہم بھی مرچیں لٹکوائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. غرض یہ کہ یا اسی طرح سے عورت جو ہے وہ بچے کو لے جانا چاہتی کہیں تو یہاں پہلے کوئی کالا ٹیکا لگائے گی تاکہ اس قسم سے نظر پڑے. یہ سب تمام پرستی. نظر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ چیزیں کرنا جس سے نظر رک جائے ایسا نہیں ہوگا. جناب والا نظر کبھی باپ کی اپنے بیٹے کو لگے گی، کبھی ماں کی نظر اپنے بیٹے کو لگے گی. اس نظر لگنے میں ایک اہم ترین چیز کام کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی بہت خوبصورت، بہت ہیلتھی، بہت پیسہ کما رہا ہے، بہت ذہین ہے، ہمارے دل میں اس کے حسد آ گیا. یہ حسد کے بعد جو میں نے اس کی طرف دیکھا تو نظر لگ جائے گی. کیونکہ ہمارے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، حسد کے جذبات پیدا ہوئے، جو اس پر نظر ڈالیں گے تو نظر لگ جائے گی. اس کا تعلق میرے نیک ہونے برے ہونے سے نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نیک ہوں مگر میں نے چونکہ حسد کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس کو لگ جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے. اس نظر بد کو ہٹانے کے لیے بہت آسان علاج ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھتے رہیں، نظر ہٹ جائے گی. میں نے اپنے ایک عزیز سے انہوں نے مجھے دکھایا، کہنے لگا حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی شخصیت تھے، علم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے. آج جب ہم ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں اس درجے کا علم ان کا تھا جو تقریباً پورے عالم میں شاید حدیث کی تشریح کے سلسلے میں اتنی معلومات کسی کے پاس نہیں تھی جس طرح سے وہ کرتے تھے. خیر، یہاں تو مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے محدث تھے تو ان کے عرب علماء بھی ان کے شاگرد تھے، عرب لوگ ان سے حدیثیں پڑھتے تھے. تو ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں اپنے ایک عرب شاگرد سے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تم کو نظر لگ گئی ہے، تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے. اس کے بعد پھر حضرت شیخ نے خود آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پھر لیکن نظر کو روکنے کے لیے بچوں کو کڑے پہنانا، نظر روکنے کے لیے سندور لگانا، نظر روکنے کے لیے ٹیکا لگوانا، نظر روکنے کے لیے مرچیں لٹکانا، نظر روکنے کے لیے دروازے پر کچھ لٹکانا، دکان اس کا نظر لگے، یہ تمام پرستی ہیں، یہ حقیقتیں نہیں ہیں. البتہ نظر کو دور کرنے کے لیے یہ اعمال کرنے چاہیے. صبح و شام کی جب تسبیحات پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سونے کے وقت جب انسان سوتا ہے، سونے کے وقت اپنے آپ کو سکور کر کے سو. وہ سکور کر کے کیسے سوئیں گے؟ تو جواب سکور کر کے سونے کے لیے پہلے مثال میں بتاتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ. مکہ مکرمہ میں حضور ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ السلام جنات میں جانا چاہتے تھے، جنات میں، اور جنات کو کلمہ پڑھانا تھا، جنات کے درمیان دین کی تفصیلات بیان کرنی تھی. عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے لیا اور آگے جا کر ایک جگہ عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور چاروں طرف سے لکیر کھیر کر فرمایا یہاں سے باہر نہیں نکلنا. عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے، حضور تھوڑا سا آگے نکل گئے. ساری رات عبداللہ بن مسعود دیکھتے رہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ کون، پرچھائیاں نظر آتی تھی ان کو. جاتا ہوا کوئی لگتا تھا جیسے سائے میں جا رہا ہے. صبح کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا وہ پانی کہاں ہے، مجھے وضو کرنا ہے. جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس جگہ آج جو مسجد کا نام ہے مسجد جن، مکہ مکرمہ میں مسجد جن، یہ وہیں پر ہوا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چاروں طرف سے لکیر کھینچی، اس لکیر کے بعد وہ سکور ہو گئے، محفوظ ہو گئے. اسی طرح سے شام کو جب آپ سوئیں گے، شام کو سوتے وقت آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں دم کریں، پورے جسم پر پھیریں، اور جو ہی آپ جسم بھریں گے تو آپ کو جسم پر کچھ رونگٹے جیسے ہو جائیں گے، رونگٹے، بس آپ سمجھیں آپ سکور ہو گئے. اللہ کے نبی اعظم خود یہ عمل کرتے تھے. بس اب آپ یہ عمل کریں گے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ باوضو ہو. ہماری بہنیں، ہماری خواتین اگر عذر کی حالت میں ہوں، اس حالت میں ہوں جس حالت میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، اس حالت میں بھی یہ کلمات کو پڑھ سکتی ہیں.
بلکہ اس حالت میں زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جنات کے جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس حالت میں یہ کلمات ان کو پڑھنے کی اجازت ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ احادیث میں ایک دعا آتی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو حضرات اوراد شریف پڑھتے ہیں یاد رکھیں اوراد شریف میں تمام اذکار جمع کر دیے گئے ہیں، چونکہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی جینیس انسان تھے، اپنے زمانے کے جو چند ٹاپ تھے پورے عالم میں اسی میں شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، اپنے زمانے کے ٹاپ چند لوگوں میں سے تھے، تو تمام چیزیں انہوں نے اس میں جمع کر دی، قرآن کی، حدیث کی، دعاؤں کی، ساری چیزوں میں جمع ہے۔ اس میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا جب وہ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پھر اپنے کو پھونک مارتے ہیں، دراصل وہی عمل ہے اور یہ حدیث میں ہے، تو انہیں احادیث میں ساری جمع کر دی ہیں۔ تو بہرحال یہ اعمال انسان کو کرنے چاہیے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر کوئی صحت ناساز ہو جائے تو علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماہر آدمی کے پاس جائیں، ایسا انسان جو ڈپلیکیٹ ہو، ایسا انسان جو ماہر تو نہیں ہوگا لیکن وہ کچھ بھی کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، ماہر ہونا ضروری ہے۔ اور جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ لوگوں کو توہمات میں مبتلا نہ کریں، صاف صاف کہہ دیا کریں کہ جناب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو ان کے پاس جو بھی پیشنٹ جائے گا اس کا نام ان کے پاس، جیسے جو تشیع جنہ، بس ہر بیماری کا علاج ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو یہ کام کرنا ہو تو کسی عالم کی نگرانی میں یہ کام کریں، سیکھیں کام کو، ماہر بنیں، اور اس کے بعد اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ بے شمار تعویذوں کا کام کرنے والے جس کا غلط استعمال کرتے ہیں بدترین مجرم ہے، وہ بدترین مجرم ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کی کیوں نہ ہو، کسی بھی طبقے کی کیوں نہ ہو۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خیر وہ یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ علاقے کی جن علاقوں میں غیر مسلم ہوتے ہیں اس میں کچھ غیر مسلم جو ہیں یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، اور اس میں وہ عجیب مشرکانہ کلام بھی پڑھتے ہیں، اس مشرکانہ کلام پڑھتے ہوئے وہ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں کوئی انسان کہے کہ یار مشرکانہ کلام سے ٹھیک کیسے ہو گئے، تو جواب ہے مشرکانہ کلام سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ حرام سے پیٹ بھریں گے تو بھوک تو مٹے گی، آپ حرام سے پیٹ بھریں گے تو بھوک تو مٹ جائے گی، اور ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی نے مردار جانور کا گوشت کھایا تو مزہ تو آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتے یہ مردار تھا تو یہ مزہ کیوں آیا اس میں، جناب یہ حرام تھا تو چوری کا کیلا آپ نے لایا پیٹ کھایا تو اس میں تو وٹامن ڈی آپ کے باڈی کو ملے گا، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ چوری کا لہذا نہیں۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ غیر مسلم نے مشرکانہ کلام پڑھ کر کے منتر پڑھ کر کے پھونک ماری اور آدمی کو آرام ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ حلال ہے، وہ اب بھی حرام ہے۔ یہاں آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، پہاڑی علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی ہوگا تو ممکن ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت کو کہتے ہیں ارکھور، ٹھیک؟ اگر کسی نے سنا ہوگا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو ارکھور، اور کچھ علاقوں میں اس کو کہتے ہیں ارکھل، یعنی اخیر میں ایل ہے۔ یہ ارکھور کا درخت ایسا ہی ہے جیسے سوئی جب لگتی ہے تو اسی طرح سے وہ ارکھور جو ہے وہ جو ہی ہاتھ میں لگ جائے گا تو اس کے بعد پورے بدن میں پھوڑے نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کا علاج ظاہر ہے یہ کوئی سکن ڈیزیز بن جاتی ہے اور الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورے باڈی میں۔ ہمارے علاقے میں کچھ غیر مسلم تھے، وہ غیر مسلم مشرکانہ کلام پڑھ کر کے دم کرتے تھے اور ارکھور بہت ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب نے اس غیر مسلم سے سیکھا وہ، اور پھر وہ دیوی کو کہتا ہے دیوی صاحبہ اس کو دور کر دے، دیوی صاحبہ اس کو دور کر دے، اور وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جب یہ تبلیغ میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس آدمی کو سانپ نے کاٹا، اور اس کے بعد پھر پڑھنے والے نے اس کو کلام پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر پھونک ماری دبایا تو زہر باہر نکل گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ سانپ کے کاٹے ہوئے ملدوغ کو دم کیا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ وہاں کچھ لوگوں کا اعتراض ہو گیا، کہنے لگے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے الحمد شریف پڑھ کر کے زہر کیسے نکلے گا؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے صحابی کرام تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر دم کیا الحمد شریف پڑھ کر کے، اور وہ ایک دم وہ زہر ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
सांप के काटे, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने डंक मारा, बिच्छू ने डंक मारा, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये वो मखलूक है कि जो न नबी को छोड़ती है न वली को छोड़ती है। उसके बाद फिर आप अलैहि सलाम ने पानी मंगवाया, उस पानी पर दम किया, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ करके, और पानी पर दम करने के बाद फिर वो पानी उस जगह पर डाला जहां बिच्छू ने डंक मारा था, और उसका फिर जहर खत्म हो। बिच्छ, सरफ, सांप और बिच्छू काटेंगे तो वालों में जहर आएगा। उस जहर का एक इलाज है मेडिकल साइंस में, वो जहर को जहर से मारेंगे, वो एक ऐसा इंजेक्शन देंगे जिसके बाद फिर ये इंजेक्शन उस जहर के वायरस को खत्म करेगा। इस वायरस को खत्म करने में अंदर वायरस की जंग होगी, इस जंग के दौरान ये बीमार बहुत तड़पेगा और अंदर से जंग चल रही होगी। ये जो यहां से इंजेक्शन गया, इस इंजेक्शन का वायरस उस वायरस को खत्म करेगा। उस वायरस को खत्म करते दौरान जो बेकरारी इसको होगी वो उसको बर्दाश्त करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे थेरेपी की वजह से। थेरेपी में होता क्या है, अंदर के कैंसर के वायरस को किल करना है। खैर, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने पानी पर दम किया और उसको डाला। सांप और बिच्छू का जहर पढ़ने से भी दूर हो सकता है, मगर चाहिए पढ़ने वाला जो वो माहिर होना चाहिए था। नुक्ता में जो समझा रहा था कि गैर मुस्लिम से दम कराना, या जो शख्स मुशरिकाना कलाम पढ़ता हो, या जो शख्स अल्लाह बचाए, जो शख्स गैर शरई तावीज दिखता हो, मुशरिकाना फासिकाना तावीज दिखता हो, या गंदी चीजों से तावीज दिखता हो। और गंदी चीजों से तावीज लिखने वाले अजीब हैं, यहां तक कि कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि खवातीन का वो मखसूस खून जो कुछ दिनों में आता है वो खून निकाल करके लाओ, उससे मैं तावीज लिखूंगा तो दूसरे पर असर हो जाएगा। बहरहाल इस तरह के लोगों के पास जाना भी जायज नहीं और इस तरह के लोगों से तावीज देना भी जायज नहीं है। अल्लाह ताला शानो हमारी हिफाजत फरमाए और हमको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, और इस कहने में अगर कहीं कोई गलती हो तो अल्लाह ताला उस गलती को माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन।